ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات سب بخیر ہوں گے۔ یہ یہود قوم کون ہے؟ دیکھیے، یہ قوم یہود اور قوم نصارہ جن کی آپس میں بھی نہیں بنتی ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور مسلمان اور اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ لوگ یعنی قوم یہود اور قوم نصارہ ازلی دشمن ہیں۔ مسلمانوں سے تو ہمیشہ ہی یہ دشمنی کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، قوم یہود کو اور قوم عیسائی یعنی نصارہ کو، یعنی یہودیوں کو نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا۔ اور یہ قوم یہود وہ ذلیل قوم ہے، وہ نجس اور غلیظ قوم ہے کہ جہاں بھی رہی، جس ملک کے اندر رہی، کم تعداد میں رہی یا زیادہ تعداد میں رہی، تو ان ملک والے باشندوں کو ان لوگوں نے چین سے نہیں جینے دیا اور سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ ہر جگہ یہ فساد مچاتی رہی اور ذلت و رسوائی کی زندگی کل بھی یہ گزار رہے تھے اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم تاجدار مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو مدینے کے اندر بھی یہود رہتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا وہاں سے، اور پھر یہ خیبر کے مقام پر جا کر کے بس گئے۔ یہ یہود قوم ہر ملک میں ہے، کہیں 2 لاکھ کی تعداد میں ہے، کہیں 1 لاکھ کی تعداد میں ہے، کہیں 50,000 کی تعداد میں ہے۔ مستقل طریقے سے ان کا 1948 سے پہلے جب یہ فلسطین میں نہیں آئے تھے اور انہوں نے کیا ہے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بسے تھے آ کر کے، تو کوئی ملک مستقل ان کا نہیں تھا کہ کسی ایک ملک میں یہ رہتے ہوں۔ بس اب لے دے کر ایک ملک ان کا ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، جہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیسا یہ فساد اور بربریت مچائے ہوئے ہیں۔ تو ایک ملک ان کا یہ ہے اسرائیل، جہاں تقریباً 75 لاکھ کی آبادی ہے وہ، ورنہ ہر ملک کے اندر تھوڑے تھوڑے یہ ہیں، لیکن ذلت و رسوائی، خواری اور ناداری تو ان کے مقدر میں ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر مسکنت یعنی ذلت و رسوائی اور ناداری مقرر کر دی گئی اور مسلط کر دی گئی، اور ہمیشہ یہ نادار ہی رہیں گے، ہمیشہ یہ ان کے اوپر فقر کا اثر رہے گا اور ہمیشہ یہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے۔ کیونکہ میں آپ کے سامنے 1000 سالہ ان کی تاریخ رکھوں گا کہ یہ کہاں کہاں سے نکالے گئے، کس کس ملک سے یہ نکالے گئے اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہے، اور آج بھی اور قیامت تک انشاءاللہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ لیکن جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر ذلت، رسوائی، خواری اور فقر کا اثر مقرر فرما دیا اور مسلط فرما دیا، اور وباء بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اور یہ مستحق ہو گئے یعنی لوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ غضب کی جانب، اور یہ غضب، یہ پھٹکار جو ان کے پر آج تک ہے اور قیامت تک رہے گی، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے، جیسے کہ حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا وغیرہ ہیں، ان کو قتل کیا۔ اور یہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ حد سے گزرے اور اسی نافرمانی کا بدلہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوائی، ذلت و خواری سے عطا فرمایا۔ تو قرآن کریم نے ان کے لیے ذلت و خواری اور رسوائی مقرر کر دی ہے، تو یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہیں گے، اگرچہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی امیر ترین کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی دولت مند، کتنے ہی ثروت مند کیوں نہ ہو جائیں یہودی، کتنے ہی عاقل کیوں نہ ہو جائیں یہودی، کتنے ہی کیا ہے اسلحہ جات وغیرہ کے مالک ہو جائیں، اس کے بعد بھی فقر کا اثر کبھی جانے والا نہیں، وہ تو ان کے لیے لازم کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فقر کا اثر باقی رہے گا، یہ فقر اور مفلسی اور ناداری ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، حالانکہ ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مالدار ہیں، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، امیر ترین ہیں، اور ذرا سا یہ ملک ہے تو کتنا دولت مند ہے یہ۔ تو آخر کار ایسا کیوں؟ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فقر اور ناداری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، مقرر کر دی گئی ہے، تو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شک پیدا ہوتا ہے، ذہن میں ایک اعتراض ابھرتا ہے کہ پھر کیوں ایسا ہے کہ یہ امیر ترین ہیں اور دنیا کے بہت بڑے مالدار اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن امیر ترین کہلاتے ہیں، دولت مند کہلاتے ہیں۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شبے کا بھی جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہاں مراد یہ جو فقر کی بات کہی گئی ہے اور جو یہ ناداری کی بات کی گئی ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، والمسکنہ کا مطلب وہی فقر اور ناداری، تو یہ یہاں مراد اس سے ہے فقر کا کے اثر کا باقی رہنا ہے، کہ فقر کا اثر تو قیامت تک باقی رہے گا ان کے اوپر، اگرچہ یہ مالدار ہو جائیں، مگر یاد رکھیے کہ مقام احترام حاصل نہ کر سکیں گے، یعنی احترام و عزت اور وقار کبھی بھی حاصل نہ کر سکیں گے، یہ احترام کی نظروں سے انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا جائے گا، کبھی بھی عزت و عظمت کی نظروں سے ان کو نہیں دیکھا جائے گا، اگرچہ کتنے ہی غنی ہو جائیں، کتنے ہی مالدار ہو جائیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا ہے وہ حق ہے کہ ذلت و خواری تو ان کا مقدر ہے اور وہ فقر کا اثر باقی رہے گا، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو احترام کا مقام ان کو حاصل نہیں ہو سکے گا اور ہمیشہ دنیا کی نظروں سے یہ گرے ہی رہیں گے، اور یہی ذلت و رسوائی کی حقیقت ہے جو آج بھی بنی اسرائیل میں موجود ہے، کیونکہ یہی یہودی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یہ بڑی بدماش قوم نکلی، یہ بہت ہی بدماش قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم کہلاتی ہے، بہت ہی نجس اور غلیظ قوم ہے، یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف تانے بانے بنتی رہی ہے اور آج بھی بن رہی ہے اور قیامت تک ایسے ہی کرتی رہے گی، اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ علاوہ ازیں بنی اسرائیل کی اکثریت آج بھی مفلس ہے، جیسا کہ علامہ شاہ یعنی کرم شاہ اظہری جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن کے نام سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیوش انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ گو
یہود کا تمول ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑا ہوا. تو جہاں جہاں یہ آباد ہیں تناسب ان کا مفلسی میں آج بھی بڑا ہوا ہے. تو اگرچہ یہ بہت مالدار ہیں، امیر ترین ہیں، لیکن کبھی بھی عزت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھا جائے گا. میں ان کی 1000 سالہ تاریخ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں کہاں سے نکالے گئے ذلت و خواری کے ساتھ، اور آج بھی نکالے جا رہے ہیں، اور آج بھی ذلت کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں. انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں گا.